اگر اللہ تعالی آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو سمجھ لو اللہ کس چیز کا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم میں برے دن سب ختم ہو جائیں گے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسو، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہے، پھر سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے جاؤ۔ سنو، اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ جانتے ہو، دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں گی۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو گھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو آدر ہے وہ اللہ سے ملا رہی ہے۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی ہیں بلکہ وہ آپ کو قبول کروا رہی ہے۔ جانتے ہو، اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سنو، جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ جانتے ہو، وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا کہ تمہیں پھر کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ سنو، جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ جانتے ہو، جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں نا، اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں، بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ سنو، آزمائش ایمان کا حصہ ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا، مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کریں، اللہ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں۔ یقین کریں، وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ سنو، زندگی کے گھوڑے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے
چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اسے بتا دیا ہے نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ پریشان مت ہو، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے کوئی بھی سوال کیے بغیر جس سمت وہ تمہیں لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور چاہیے ہی کیا سوائے اس پر توکل کے سو جو ہو رہا ہے یقین رکھو کہ وہی بہترین ہے، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہی ہوگے جہاں تم ہونا چاہتے تھے، پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں، اور جانتے ہو وہ تو تمہارے دل کے نہا خانوں میں بھی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اظہار بے بسی کر دو۔ بس آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہا، شاید ہماری دعائیں پہنچ ہی نہیں رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ اور سنو، اگر اللہ انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ سنو، تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لاطلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا، انشاءاللہ۔